₹375 11 जुलाई 2014 زکوٰۃ کا نصاب چاندی کے حساب سے ₹39,375 11 جولائی 2014 زکوٰۃ کا نصاب چاندی کے حساب سے ₹39,375 صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب آپ فون نمبر دیکھیے، اور اگر زکوٰۃ اور کے معاملے میں یا دیگر شرعی معاملے میں اگر آپ کو رہنمائی درکار ہے تو ابھی اس نمبر پر کال کر سکتے ہیں۔ ذرا فون نمبر دکھائیے دارالافتاء اہل سنت کا۔ یہ فون نمبر ہے دارالافتاء اہل سنت کا، 8 سے 9 بجے تک 0300 0220 112 0300 0220 112 0300 0220 112۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمیشہ اپنے کہنے والوں کو نفع پہنچاتا رہے گا اور ان سے عذاب کو دور کرتا رہے گا جب تک اس کا حق ہلکا نہ جانے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کلمہ طیبہ یہ حق کو ہلکا جاننا کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، یعنی لا الہ الا اللہ کے حق کو ہلکا جاننا یہ ہے کہ اللہ تعالی کی نافرمانی والا کام ہوتا دیکھ کر نہ اس سے روکا جائے اور نہ ہی اسے تبدیل کیا جائے۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اسلام کے 8 حصے ہیں۔ 8۔ نمبر 1 اسلام، نمبر 2 نماز، نمبر 3 زکوٰۃ، نمبر 4 رمضان کا روزہ، نمبر 5 حج بیت اللہ، نمبر 6 نیکی کا حکم دینا، نمبر 7 برائی سے منع کرنا یعنی برائی سے روکنا، اور نمبر 8 اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اور وہ شخص کامیاب نہیں جس کا کوئی حصہ نہ ہو۔ یہ 8 حصے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان 8 حصوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ بہترین کامیابی کا راستہ ہے کہ دین اسلام پر اللہ ہمیں استقامت بھی دے، ہم نماز بھی پڑھیں، فرض ہونے کی صورت میں زکوٰۃ بھی ادا کریں، فرض ہونے پر رمضان المبارک کے روزے بھی رکھیں، فرض ہونے پر بیت اللہ شریف کا حج بھی کریں، نیکی کی دعوت بھی دیں یعنی نیکی کا حکم بھی کریں، برائی سے بھی روکنے کا اللہ میں جذبہ نصیب فرمائے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ یہ 8 اسلام کے حصے ہیں۔ ہمارا جو آج کا جو موضوع ہے یہ کچھ اس طرح کا ہے کہ ہم معاشرے کی خرابیاں اور معاشرے میں آنے والی برائیاں اور بھی عملیوں پر تبصرہ تو کرتے ہیں۔ ہم میں سے ایک تعداد ہے جو اس کو برا تو جانتی ہے، لیکن ہم اسے روکنے کی کوشش نہیں کر پاتے، یا روکنے کا ہمارا ایسا کوئی خاص مدنی ذہن نہیں بنا ہوا ہوتا۔ تو آج انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی موضوع پر کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہمارے پاس ایک جو ویڈیوز ہیں آج، اس کی تھوڑی وہ جھلکی آپ نے سلسلے سے پہلے دیکھ بھی لی ہے۔ بڑا مطلب دل خراش ایک معاملہ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہم اپنے مدنی چینل پر بیٹھ کر صرف
خرابیوں پر تبصرہ نہیں کرتے، کمزوریوں پر تبصرہ نہیں کرتے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کا کوئی مثبت حل نکلے، اور حل بھی وہ نکلے جو اسلام اور شریعت نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور بہت پریکٹیکل ہم حل نکالنے کی اس کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ اپنی کالز بھی ہمیں کر سکتے ہیں حسب ضرورت، حسب موقع، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی کالز بھی آن ایئر کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہماری بنیادی آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہم برائیوں کو ختم کرنے میں اور لوگوں کو گناہ اور برائیوں سے بچانے میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ آج 13 رمضان مبارک ہے، 13ویں شب ہے، ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ کلکم راعین و کلکم مسئول، تم میں سے ہر ایک سے اس کی ریت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ہم اپنے طور پر ایز اے مسلم ایک رسپانسیبل ہیں۔ ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہمارا مذہب، اس کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ اپنے ماننے والوں کو غیر ذمہ دار نہیں رہنے دیتا۔ غیر ذمہ داری کا یہاں پر تصور نہیں ہے، ہر ایک کو کسی نہ کسی ذمہ داری پر ہے، ہر کوئی ذمہ دار ہے، اور یہ حسب مراتب ہے۔ گھر کی ذمہ داری ہے تو شوہر کی ذمہ داری ہے، اولاد بھی غیر ذمہ دار نہیں، اولاد کے اوپر بھی ذمہ داری دی گئی، حقوق تقسیم کیے گئے، تو یوں ایک ذمہ داری کا ایک پورا ایک وہ دائرہ بنا ہوا ہے۔ اگر ہم میں سے ہر ایک اپنی ذمہ داری پوری کرے تو امید کرتا ہوں کہ ہم بہت ساری خرابیوں پر قابو پانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اسی میں جو بنیادی چیز ہے وہ برائی سے منع کرنا، یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا، اور یہ اپنے وہ جو موقع محل کے مطابق یہ سب کام کیے جاتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس موضوع پر کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ اگر ہم برائی سے منع کرنے والے کام کو اختیار کریں اور یہ کیسے کرنا ہے اس کو بھی سمجھیں، تو میں امید کرتا ہوں کہ ہم معاشرے میں پنپنے والی بہت ساری برائیوں پر قابو پا سکتے ہیں۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے، جیسا کہ اس وقت ایک پریکٹس ہے کہ جناب وہ سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، جناب کون سا مجھے چھیڑتا ہے، ارے بھائی اپنی اپنی کرو، اپنی اپنی کرو، چھوڑو یار، ہم نے کوئی ٹھیکہ ویکا لیا ہوا ہے؟ تم اپنا راستہ لو، میں اپنا راستہ لیتا ہوں۔ یعنی نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، یہ ایک ایسا قیمتی اور بنیادی عمل ہے جو پورے معاشرے کی مطلب کہ پورے اس کی کیفیت کو تبدیل کر دیتا ہے، اور ہم اس عمل کے بارے میں اتنے کمزور ہیں، ہمارا نظریہ اتنا کمزور ہے، اور ہم اتنے سست واقع ہو رہے ہیں، اور اس کو اتنا مطلب کہ ہم نے ایک نارمل وے میں لے لیا، حالانکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر ہم یہ کام سنبھال لیتے اور اس کو ترک نہ کرتے تو شاید آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا جو آج ہم اپنے معاشرے میں اور دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں۔ یعنی کرپشن کتنا عام ہے، آپ دیکھیے، شراب، جوا، بدکاری، سود، رشوت، بدعنوانی، ملاوٹ، ظلم، مافیا، منشیات، آگے بڑھیں تو غیر شرعی اولاد کی تربیت، اور آگے بڑھیں تو قتل و غارت گیری، ظلم و ستم، اتنی برائیاں ہیں، اتنی برائیاں۔ یہ تو چند ایک مطلب موٹی موٹی میں نے بھی گنتی کرا ہے۔ نماز قضا کرنا، زکوٰۃ نہ دینا، روزے قضا کر دینا بلا اجازت شرعی، حج فرض ہونے کے باوجود حج ادا نہ کرنا، تو یہ مطلب کہ اتنی مزید خرابیاں ہمارے معاشرے میں کہ ان سب کا ہمیں حل تو نکالنا ہے نا۔ اور حل کیا ہے؟ ہم اپنے اپنے مقام و مرتبے کے مطابق، اپنے اپنے اسٹیٹس کے مطابق ہم برائی سے روکنے کی ہمت پیدا کریں اور کوشش کریں۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو نتیجہ کیا نکل رہا ہے، ذرا وہ بھی سن لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توب الی اللہ، استغفر، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ چنانچہ حضرت سیدنا جریر رضی اللہ تعالی عنہ
سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر کسی قوم میں کوئی شخص گناہ کا مرتکب ہو اور قوم کے لوگ باوجود قدرت اسے گناہ سے نہ روکیں تو اللہ تعالیٰ ان کے مرنے سے پہلے ان پر اپنا عذاب نازل فرمائے گا۔ اس حدیث پاک کے تحت میرات المناجی میں لکھا ہے، اس کی شرح میں لکھا ہے، جس قوم یا جماعت میں کچھ لوگ برائی کے مرتکب ہوں، برائی کرتے ہوں، برائی میں مبتلا ہوں، اور وہ قوم ان کو روکنے کی طاقت رکھنے کے باوجود نہ روکیں تو وہ بھی عذاب خداوندی کے مستحق ہوں گے، اور یہ عذاب وہ لوگ مرنے سے پہلے دنیا ہی میں دیکھ لیں گے۔ یہ اس کی شرح ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، برائی کو بدلنے میں کوتاہی کرنا دوسرے جرائم کے مقابلے میں اس لحاظ سے منفرد ہے کہ دوسرے گناہوں کی سزا آخرت میں ملے گی، جبکہ اس کوتاہی کی سزا دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت کا عذاب اس کے علاوہ ہوگا۔ تو یہ برائی سے نہ روکنے کے حوالے سے جو پریشانی ہمیں مل رہی ہے، کیونکہ کئی گناہ ایسے ہیں کہ جس کے کرنے سے معاشرہ ڈسٹرب ہوتا ہے، ہم اس کو نہیں سمجھتے کہ بہت سارے گناہ ایسے ہیں اگر ہمارے معاشرے میں وہ گناہ عام ہوتے ہیں تو اس کا ایفیکٹ صرف گناہ کرنے والے پر نہیں، پورے معاشرے پر اس کا ایفیکٹ پڑتا ہے۔ آج جو ہم آپ کو ویڈیوز دکھانے کے لیے جا رہے ہیں وہ ویڈیوز ماہ رمضان سے متعلق ہیں، اور لوگ کس طرح مطلب کہ روزہ چھوڑتے ہیں اس کے بارے میں آج ہمارا یہ ویڈیوز ہم آپ کو دکھائیں گے، اور ساتھ ہی ہم نے عبرت کے لیے، سبق کے لیے کچھ ویڈیوز بنائی ہیں تاکہ ہم آپ کو بتائیں کہ یہ جو روزہ چھوڑ رہے ہوتے ہیں، یہ طرح طرح کے بہانے کر رہے ہوتے ہیں، ہم نے اپنے ساتھ ان مزدوروں کی، ان محنت کش لوگوں کی ویڈیوز بنائی ہیں کہ جو اتنی سخت دھوپ اور دن رات محنت کرنے کے باوجود، یعنی بعض تو اے سی سے نہیں نکلتے پھر بھی روزہ نہیں رکھتے، اپنے گھر سے نہیں نکلتے پھر بھی روزہ نہیں رکھتے، دوپہر کو 2 3 4 بجے تک سوئے رہتے ہیں پھر بھی روزہ نہیں رکھتے، رات بھر آوارہ گردی کرتے ہیں اور دن کو سوئے رہتے ہیں پھر بھی روزہ نہیں رکھتے، کوئی ان کو بظاہر تکلیف نہیں ہے پھر بھی روزہ نہیں رکھتے، مختلف قسم کی بری عادتوں کا شکار ہیں، روزہ نہیں رکھتے۔ ہم نے ان کے لیے بھی ویڈیوز بنائی کہ وہ دیکھیں کہ کیسا طبقہ روزہ رکھ رہا ہے۔ آئیے ہم آپ کو پہلے ویڈیوز دکھاتے ہیں۔ جس جگہ پر ہم موجود ہیں یہ بولڈر مارکیٹ کا ایریا ہے، یہاں پر کافی مزدور پسینے نکل رہے ہیں تکلیف میں، اور پھر بھی ان کی حالت ایسی کہ وہ روزہ نہیں چھوڑ رہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جو کھا پی کر گھوم رہے ہیں۔ روزہ تو ہم لوگ رکھتے ہیں یار، شکر ہے اللہ کا، ان کا اپنا حساب ہوگا، ان کا دل نہیں مانتا روزہ رکھنے کو، اللہ اس کو ہدایت دے۔ مزدور وغیرہ روزہ نہیں رکھ پاتے، مگر دیکھیں ان کی عمر دیکھیں اور یہ اتنا بوجھ اٹھاتے ہوئے روزے کی حالت میں جا رہے ہیں۔ اللہ کا بڑا احسان ہے، میں اللہ کا نام یا رحمان و یا رحیم یا رحمان و یا رحیم پڑھتا جا رہے ہیں۔ روزہ تو ایک فرض ہے اور اس میں اگر جان جائے تو وہ سب سے بڑی بہتر اول جان ہے۔ ایمان کی کمزوری ہے، کوئی کسی کو کہنے والا کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ دیکھو اللہ نے پیدا کیے، یہ ایک امتحان ہے، یہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا کیسے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے۔ جس کو اگر روزہ رکھنا ہوتا ہے نا، چاہے وہ 10 ہوٹلیں کھلی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، انسان کے اپنے پر بات ہوتی ہے۔ نشے میں زیادہ پڑے ہوئے ہیں نا، یہ گٹکے کا جو ہوتا ہے نا نشہ، اس میں لوگ زیادہ پڑے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے نا لوگ روزہ نہیں رکھ پاتے نا، اور پھر انسان کے اپنے پر بات بھی ہوتی ہے، بھلے گٹکا کھاتا ہے کھائے یا نہ کھائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرض کیا ہوا ہے نا، بھلے کام چھوڑو، اللہ کا کام پورا کرو، کام کرو تھوڑا کرو، جو تم 1000 روپے کماتا ہے 500 روپے کماؤ، 400 روپے کماؤ، روزہ تو رکھو، آدھا دن کام کرو آدھا دن سو جاؤ۔ ہم لوگ بھی تو ہے ڈرائیوری، ہم بھی ڈرائیوری کرتا ہے، نئی کراچی جانا ہے، یہ مال سارا ہم ادھر ہی رکھنا ہے، ڈرائیورنگ کرنا ہے اسی حالات میں، اور ہم یہ بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جسم سلاوت ہے، بیماری نہیں آ جائے گا، انشاءاللہ روزہ ہم نہیں چھوڑے گا۔ وہ اپنے ایمان کی بات ہے،
हम क्या कह सकते हैं उनको? अल्लाह ने फर्ज किया, ये फर्ज है, ये रखना चाहिए। काम जो है ना, काम जरूरी नहीं है। रोजा जो है ना अल्लाह का हुक्म है, ये रखना चाहिए। काम जरूरी नहीं है। रिज़्क़ का वादा अल्लाह ने किया, रिज़्क़ देगा। काम अगर किया नहीं किया, ये हम लोग तीसरा माले पे माल चढ़ा दे और फिर भी अल्लाह का फजल से रोजा भी रख दे। कि ये माल तीसरी मंजिल पर ये चढ़ाते हैं ये लोग और रोजे की हालत में होते हैं। उसका अपना कबर है, हमारा अपना है, लेकिन अल्लाह ताला तौफीक देते हैं। अल्लाह ताला उनको नेक हिदायत अता फरमाए। ईमान वाला वो है जो सरकार से मोहब्बत करे, मेरी जान माल इज्जत आबरू सब उसके नाम पे कुर्बान है। सारी बात होती है तरबियत की। इन लोगों को तरबियत नहीं मिली है, तरबियत मिलेगी इन लोगों को तो ये भी राह रास्त पर आएंगे, रोजा रखेंगे। कोई बहाना करता है कि मैं बीमार हूँ, कोई बोलता है मैं झगड़ा करता हूँ, कोई किस चीज़ का बहाना, कोई किस चीज़ का बहाना बना लेता है। जो है ना, ये रहमतों के महीनों से जो है ना अपने आप को जो है ना वो करा रहे हैं। अभी भी देखो समोसों का वो खुला हुआ है, लोग ले रहे हैं। कोई बोलता है मुझे गुटखे के बगैर नहीं चलता, कोई बोलता है मुझे सिगरेट के बगैर नहीं चलता, कोई बोलता है कि मैं काम करता हूँ इस वजह से रोजा नहीं रख सकता हूँ। लेकिन आप देखें कई ऐसे मजदूर हैं जो पत्थर तोड़ते हैं फिर भी रोजा रखते हैं। अल्लाह ताला उनको खुद ब खुद हिम्मत दे देता है। चलाने वाली जात तो अल्लाह ताला की है ना। जो लोग अल्लाह से डरते हैं, नबी का तरीके में चलते हैं, तो बस वो रखेगा। क्या कह सकते हैं, अपने अपने अमाल है। अगर कोई होटल नहीं खुला रखे तो लाजमी बात है रोजा जो नहीं रखने वाला वो भी रोजा रखेगा, बोलेगा यार सारा दिन भूखा प्यासा रहेगा, चलो यार रोजा रख लो। अब ये स्टेशन जो है हमारे केन सिटी, अब देखे कहाँ कहाँ से लोग आते, बोले चलो केन सिटी खुला रहेगा, हम उधर खाना खा के आते। अपना ईमान है जी सर, अल्लाह पाक इनको हिदायत दे। आदमी खाने के लिए रोजा नहीं रखते हैं कि बोलते हैं भाई हमारे को भूख लगेगी, हमारे को प्यास लगेगी, रोजा नहीं रखते हैं। इसीलिए हम सारा दिन इधर मजदूरी करते हैं और बोझ उठाते हैं, फिर भी अल्लाह की मेहरबानी है, फिर भी हम रोजा नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि ये रोजा रखना हमारे ऊपर फर्ज है। सारा दिन काम कर कर के थक जाते हैं और शाम को इफ्तारी कर लेते हैं, फिर अल्लाह मालिक के आराम हो जाता है और हमारी मजदूरी बन जाती है, रोज़ा भी बन जाता है। गाड़ी चलाते हैं नींद आ जाती है, इसकी वजह से नहीं रखते हैं। ड्राइवर का रोजा होता है ना, तो वो सो जाते हैं। चंद ऐसे भी होते हैं भाई जो रखते हैं, ज्यादातर तो नहीं रखते हैं। बहुत रखते हैं, कोई नहीं रखते हैं। हर किसी का, हर को अपनी कब्र में हर किसी को जाना है। नहीं थकावट क्या, एसी में बैठे हुए हैं यार, कौन था अभी ये हम बोरियां उठाते हैं। काम वाले बंदे का टाइम का पता ही नहीं लगता। गर्मी भी है, दिन भी बड़े हैं, रात को देर से जाके सोते हैं, देर से उठते हैं, बाद दफा गाड़ी पे ही सो जाते हैं। रोजा रख सकता है ड्राइवर को कोई मुश्किल नहीं है, एसी वाली गाड़ी है ये सारी। गुटखा खा रहे हैं, मैनपुरी खा रहे हैं, नहीं रख रहे रोजा, जानबूझ के भी नहीं रखते हैं। बाद दफा बस बहाना बन जाता है कोई ना कोई, बस नहीं रख रहे। गाड़ी वाले तो जानबूझ के छोड़ रहे हैं कि यार रोजा नहीं रख सकेंगे, ड्राइवरिंग करनी है। ये रोजा तो रख सकते हैं, ये आरामदेह गाड़ी है, ठंडी गाड़ी है। भाई हमारे ऐसे भी हैं जो मजदूरी करते हैं, सारा दिन खुदाई करते हैं, ईमान मजबूत होना चाहिए तो रोजा रख लेते हैं। जिसका ईमान थोड़ा कमजोर हो तो नहीं रखता, बस ये बात है। रोजे कोई रखता है, कोई नहीं भी रखता है। वो सुपारी खा रहा है, सिगरेट पी रहा है, लेकिन उसको नींद आ रही है, उसी वजह से रोजा नहीं रख रहा है, और कोई वजह नहीं है। ड्राइवर जो फ्रेश होता है, खाता पीता रहता है, उसी वजह से सारे मुसाफिर का भी ज़हन उस ड्राइवर में होता है। तो ड्राइवर कैसे गाड़ी चला रहा है, क्या कर रहा है, क्यों ऐसे इसके मायूस बैठा है, इसी वजह से जो है ना ड्राइवर रोजा कम रखते हैं। फर्ज है रोजा तो, पर वैसे ही नहीं रखते लोग। ईमान है तो रोजे का कोई मसला नहीं है। ईमान मजबूत हो, मदीने वाले साईं पे सलात पढ़ते रहो, फिर रोजा भी होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये ठीक है, ऐसे बहुत ड्राइवर भी हैं जो रोजे रखते हैं। नहीं रखता है, वो होता है 24 घंटा इसकी ड्यूटी है, रात को जाता है, दिन में वापस 24 घंटा, नींद बिल्कुल नहीं है। रोजा इसलिए नहीं रख सकता है कि पैसेंजर गाड़ी है कि भाई नहीं, अगर कोई चीज खाते हैं तो नींद आ जाती है ड्राइवर को। रोजा घर पे रखते हैं, गाड़ी पे नहीं रख सकते, ये हमारी मजबूरी है। हमारे तो बड़ा पूरा स्टाफ इंशाल्लाह रोजे रख रहे हैं। ड्यूटी यही है, दोबारा ड्यूटी से कहाँ मिलेगा मौका पर रखने का। क्या कह सकते हैं यार, बंदे की अपनी मर्जी है, हमें पता है, हम पे फर्ज है, हम तो रखते हैं। ईमान की कमजोरी है। भाइयों को भी हम यही मशवरा देंगे कि ये साल में एक दफा किस्मत से महीना नसीब होता है, रखना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा हम 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे तक रेगुलर ड्राइव करते हैं, उसमें हमें कुछ महसूस नहीं होता। हम 2 बंदे हैं इस गाड़ी पे, माशाल्लाह दोनों रोज़ा भी रखते हैं, नमाज का भी जो हस्बे तौफीक टाइम पे पाबंदी से पढ़ते हैं। रोज़ा रख के काम करो, ज़्यादा मज़ा आता है। जिसको डर है या खौफ है, थोड़ा ख्याल है, वो करता है। जिसको नहीं है वो बहाना तलाश करते हैं, ओ जी हमें नींद आ गई, ओ जी हमें ये हो गया। ईमान कमजोर है, उनको अल्लाह हिदायत देवे। दुआ करता हूँ उनके लिए कि वो सब रोजा रखें। किसी का अपने ज़हन, अब क्या बोले, किसी को नहीं रखने वाले किसी हाल में भी नहीं रखते। ईमान कमजोर है, ये हमारे घर वाले सारे रखते हैं, हम भी रखते हैं। शैतान है, वो बोलता है मुंह चलना चाहिए, बस इसका गाड़ी चला रहा है ये। शैतान बोलता है इसको बेकाओ, इसको रोजा नहीं रखने दो, मावे खा लिए, गुटके खा लिए, बस रोजे से वो जान चुराता है। पान गुटके जो ज्यादा खाते हैं ना, वो रोजा इसलिए नहीं रखते। आदत से मजबूर है बेचारे वो लोग,
अल्लाह ताला उनको नेक हिदायत दे, हमारी यही दुआ है, अल्लाह ताला उन पे अपना फजल करम करे। इनका भी यही कहना है कि मेरी मेहनत ज़्यादा होती है। अल्लाह का खौफ दिलों से हट गया इनके, अल्लाह हिदायत दे, और क्या कह सकते हैं। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। पान खाने वाला पान छोड़ सकते हैं, तम्बाकू नशा छोड़ सकता है। इस रोजे के मारे मेहनत भी कर रहे हैं, सुबह फजर के लगे हुए हम अपने कारोबार से अब आ रहे हैं, धूप के अंदर काम कर रहे हैं। बड़ा मिक्स है, मुख्तलिफ हैं, लेकिन एक बात तो एक ऐसे वाज़ेह तौर पर समझ में आ रही है। और फिर इस वीडियोस के बाद जो हमारे इस्लामी भाइयों ने जो वीडियोस बनाई है या जो हमने मालूमात हासिल की है, इस वक्त रोज़ा ना रखने वालों की तादाद में एक तो इजाफा बताया जा रहा है, दूसरा ये कि अब चूंकि बेबाकी का दौर है तो खाने पीने का रुझान भी बढ़ गया। पहले जो लोग रोज़ा नहीं रखते थे वो इतना मतलब बेबाकी के साथ खाते पीते नहीं थे। अब कहते ये हैं कि 12-1 बजे जैसे कि दुकानें और होटलें वगैरह खुल जाते हैं। बाद शहरों का तो मुझे ये भी इल्म है कि वहाँ शहर में जाएं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि रमज़ान मुबारक का महीना है। बिल्कुल नॉर्मल जैसे कि होटलें वगैरह खुली रहती हैं, लोग खा पी रहे होते हैं। ये तो हमको बाकायदा कॉल आई थी और ये हमारे मुल्क पाकिस्तान का वाक़या है। दुनिया भर का जो निज़ाम है वो अपनी जगह पर है। ज़ाहिर है कि हर जगह पर मुसलमान का इन मुल्क हो या मुसलमानों की इतनी अक्सरियत हो और ये सा हो ज़रूरी नहीं, लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें या इस तरह के दीगर ममालिक की बात करें, स्पेशली हम इसी मुल्क की बात करें, अभी एक इलाके का आपने देखा, तो इसमें सबसे पहले तो मैं अपने उन इस्लामी भाइयों से मदनी इल्तिजा करूँगा कि जो बिला इजाज़त शरई रोज़ा नहीं रख रहे। आपके सामने हमने मज़दूरों का और उसका मतलब कैफियत बताएगा, जो धूप में लोडिंग अनलोडिंग करते हैं, ये भी रोज़ा रखते हैं। अल्लाह ताला जैसे तौफीक अता फरमाए। ड्राइवर हजरात के हवाले से जैसे मदनी फूल में ये अर्ज़ करूँ कि ड्राइवर जो हैं वो नहीं रखते, एक तादाद ऐसी लग रही है। मैं नहीं कहता अक्सरियत नहीं रख रही, लेकिन एक तादाद है जो शायद नहीं रख रही। हाँ, अब यहाँ एक थोड़ा सा मसला बयान कर दूँ। अगर वो शरई मुसाफिर बनते हैं, कोई भी शरई मुसाफिर है, तो शरई मुसाफिर के लिए इस्लाम ने रोज़े में रियायत दी है। ये अगर वो फ़र्ज़ रोज़ा शरई मुसाफिर है और फ़र्ज़ रोज़ा नहीं रखता तो उसको शरीयत ने इजाज़त दी है, लेकिन उसको बाद में इस रोज़े की कज़ा करने का हुक्म है कि इसकी कज़ा अदा करे, जो कज़ा कर ले इसकी। यूँ मतलब कि ऐसे खाली फारिग नहीं हो जाएगा रोज़ा ना रख कर, उसको कज़ा करनी पड़ेगी। अफजल ये है कि बेहतर है कि रोज़ा रख ले सफ़र में। कई सफ़र बहुत आरामदेह और कोई इसमें तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन शरीयत ने इजाज़त दी है कि अगर वो शरई मुसाफिर है तो उसको रोज़ा ना रखने की इजाज़त है। फ़र्ज़ रोज़े की बात कर रहा हूँ, लेकिन बाद में फिर उसको उसकी कज़ा करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर नॉर्मली तौर पर जो हम देख रहे हैं वो काबिल गौर है। एक कॉलर बता रहे हैं, कॉल आई है, देखते हैं कौन है। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मुज़म्मिल है, मैं बाबुल मदीना कराची से बात कर रहा हूँ। हाजी साहब, आजकल ये देखा गया है कि ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के निकलते हैं ना, तो ये पकौड़े वालों की दुकान पे और ये तंदूर की रोटियों पे रश लग जाता है। ऐसा लगता है कि आइंदा सालों में पता नहीं जाके क्या होगा। इतना लोगों का रोज़ों की तरफ ना रखने का रुझान बढ़ा जा रहा है, समझ नहीं आती कि क्या होगा। जो होटलें यानी कि तंदूर खुले हुए, पकौड़े के पे लाइनें लग के पकौड़े बिक रहे, और किसी को समझाओ ना तो वो कहते हैं कि गर्मी बहुत है, ये वो बहाने बनाते हैं। कोई गुटके खाता है तो उसकी आदत होती है तो वो बोलते हैं कि मुझसे रोजे रखे नहीं जाते। समझ नहीं आता क्या होता है। इस बारे में आप अपने मदनी फूल इरशाद फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब देखिए, ये तो आपने भी अभी अपनी कॉल में हमें बताया कि बाज़ लोग गुटके वगैरह जो सिगरेट या पान या गुटके के जो आदी हैं, इनके लिए देखें इबरत है। ये आप तकरीबन आपने वीडियोस देखी, अभी आपने कॉल भी सुनी। आप पूरा साल पान गुटका खा रहे हैं, सिगरेटें पी रहे हैं, आखिरकार ये आदत बढ़ती है यहाँ तक कि आपको फ़र्ज़ रोज़ों में वो रुकावट बनती है। आम दिनों में मस्जिद की हाज़िरी में रुकावट बनती होगी, जब मुँह से बू आएगी तो मस्जिद का दाखिला हराम है। तो
اور دیگر اس میں رمضان میں آ جائیں تو آپ کو وہ پان اور گٹکا اور سگریٹ کی عادت اب چھوڑ کیوں نہیں دیتے یار؟ پان گٹکے سگریٹ، اس میں ایسا کیا مطلب ہے؟ مطلب کوئی ایسی قوت اور طاقت کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے ہوئے میدان میں آئے نا کہ ایسی عادت کیوں پال کے رکھے ہم لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف ہمیں لے کے جائے؟ بالکل اس سے اب تو آپ کو رک جانا چاہیے۔ اگر آپ اس لیے روزہ نہیں رکھ رہے فرض روزہ کہ آپ کی گٹکے کی عادت ہے، پتی والے پان کی عادت ہے، یا معاذ اللہ کو سگریٹ کی عادت ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ بعض لوگ بالکل نہیں رکھ رہے، مطلب نہ ان کو پان کی عادت ہے، نہ ان کو سگریٹ کی عادت ہے، نہ ان کو مطلب کہ کوئی گٹکا کھانے کی عادت ہے، وہ نہیں رکھتے، روزہ نہیں رکھتے۔ بالکل جیسے کہ ایسا لگتا ہے کہ معاذ اللہ ان کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہے کہ روزہ ہم پر فرض ہو، یہ نہ رکھ کر ہم کس قدر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور حرام کر رہے ہیں اور جہنم میں لے جانے والا کام کر رہے ہیں۔ اگر اللہ ناراض ہوا اور اللہ نہ کرے یہ فرض روزہ بلا اجازت شرعی قضا کرنے کی وجہ سے ہی اللہ ناراض ہو گیا، اور اللہ نہ کرے ایمان برباد ہو گیا۔ ایمان برباد ہو جانا، خاتمہ برا ہو جانا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کوئی بھی کام ہو سکتا ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی ناراضگی یوں ظاہر ہو کہ برا خاتمہ ہو جائے اور ایمان برباد ہو جائے۔ دیکھیں گودام ہے نا، گودام، مال سے بھری ہوئی گوڈاؤن، اس کو جلانے کے لیے آگ کا گولا نہیں، بعض اوقات چنگاری کافی ہوتی ہے، ہلکی سی شارٹ سرکٹ ہو جاتا ہے، ہلکی سی چنگاری لگتی ہے، گوڈاؤن میں آگ لگ جاتی ہے۔ تو آدمی گوڈاؤن کو اب ایک آگ کی چنگاری سے بھی بچاتا ہے۔ ہم اس چیز سے کیوں نہیں ڈرتے کہ ہمارا یہ نافرمانی والا انداز، یعنی بالکل واقعی میں آپ کو عرض کروں میٹھے پیارے اسلام بھائیو کہ نافرمانی پر جیسے ڈھٹائی ہے۔ اب جو داڑھی نہیں بڑھاتے، ایسا لگتا ہے جیسے کہ نہیں، ضد آ جاتی ہے، معاذ اللہ چوٹ کر رہا ہوں، ضد نہیں آ جاتی، بس نہیں رکھتے، کیا ہے معاذ اللہ کی نافرمانی کو ہلکا جانتے ہو یار؟ خدا کے غضب سے ڈر نہیں لگتا؟ اللہ کے قہر سے ڈر نہیں لگتا؟ دین دہاڑے آپ مطلب کہ رمضان المبارک کی اس انداز سے بھی حرمتی کرتے ہیں، دن بھر روزہ، ایک تو روزہ نہیں رکھتے بلا اجازت شرعی، مطلب روزہ قضا کرتے ہیں آپ، روزہ نہ رکھنا، پھر اس طرح یہ 1 بجے 12 بجے جا کر آپ دکان سے سامان خریدتے ہو۔ حالانکہ میری معلومات کے مطابق شاید ہمارے یہاں اس بات کی اجازت نہیں ہے اتنی جلدی ہوٹلیں کھولنے کی، میری جو آخری معلومات ہے، ہمارے مطلب شاید قانونی طور پر پابندی ہے، لیکن اب اس میں دوسرا مسئلہ ہے نا، قانونی طور پر پابندی تو ہے لیکن بعض رشوت خور قسم کے مطلب کہ کرپٹڈ لوگ یہ رشوتیں لے کر ان کو چھوڑ دیتے ہوں گے اور وہ قانون پر عمل نہیں ہوتا ہوگا، اور یہ آپ کو پتہ ہے رشوت خوروں کی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ ظاہر ہے کہ یہ مطلب معاشرے کا ایک ناسور ہے، رشوت لینے والا رشوت دینے والا، دونوں کے لیے جہنم کی وعید ہے، اور رشوت کی وجہ سے بہت سارا پرابلم ہو رہا ہے، تو یہ ایک الگ میٹر ہے، مگر یہ آیا تو اسی برائی کے اندر نا جو میں آج موضوع لے کر آیا ہوں۔ اچھا اب یہ روزے نہیں رکھ رہے، ٹھیک ہے، آپ کی مارکیٹ میں روزے نہیں رکھ رہے، آپ کے محلے میں روزے نہیں رکھ رہے، آپ نے جو مجھے کال کی وہ سب آپ دیکھ روزے نہیں رکھ رہے، اب آپ نے تو کہا جیسے میں نے سمجھانے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، یہ انداز اختیار کیجیے، آپ سمجھائیں تو صحیح۔ اگر کوئی کہتا ہے جناب میں گٹکے کا عادی ہوں، میں پان کا عادی ہوں، میں فلاں عادی ہوں، گرمی بہت ہے، بیٹھ کر کچھ روزے کے فضائل بیان کریں، اللہ کی فرما برداری کے متعلق کچھ 2 مدنی پھول دیں، محبت اور پیار سے، وہ گریبان پکڑ کے نہیں سمجھانا کسی کو، ہر ایک کو پیار اور محبت سے سمجھائیں، اللہ کی نافرمانی سے ڈرائیں، انفرادی کوشش کریں، نیکی کی دعوت دیں۔ پرابلم یہ ہے کہ یہاں ایسا کوئی کر نہیں رہا ہے، کریکٹیسائز کر رہے ہیں، صرف انگلی اٹھا رہے ہیں، دیکھو یہ غلط ہو رہا ہے، دیکھو یہ غلط ہو رہا ہے۔ رشوت خور بھی رشوت کو برا بولے گا بیٹھ کر ساہوکار بن کر، جیسے کسی کو پتہ ہی نہیں کہ یہ رشوت خور ہے۔ سود کھانے والا بھی بیٹا بیٹا کبھی کبھی سود کی ایسی مذمت کرنا شروع کرے گا جیسے یہ جانتا ہی نہیں ہے کہ یہ مطلب یہ خود کون سا مطلب کہ ایسا کام کر رہا ہے، خود بھی تو سود کھا رہا ہے۔ تو اب مطلب کہ جب تک ہم برائی کو برائی کہیں، پھر برائی سے خود کو بچائیں اور برائی سے بچانے کی کوشش کریں، انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ بہت بہتری آئے گی۔ آپ کوشش تو کیجئے۔ دیکھیں آپ نے ہمارے مدنی چینل پہ سلسلے دیکھیں،
ہم کوشش کرتے ہیں. اب میں صرف اور صرف یہ جناب اس کو ایشو بنا کر میں آپ کو اس وقت اسکرین پہ بیٹھ جاؤں جناب یہ روزہ نہیں رکھتے, یہ روزہ نہیں رکھتے, یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. میں آپ کو سولوشن دے رہا ہوں. ان کو شیطان نے دبوچا ہے میرے اسلامی بھائیوں کو. یہ بیچارے نفس کے ہاتھوں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے اسلامی بھائیوں کے لیے, اللہ کے ان بندوں کے لیے, کیا ہم اپنے دل میں کوئی رحم نہیں رکھتے کہ میرا یہ بھائی ہے جو بیچارہ روزہ نہیں رکھتا, میں اس کو دیکھ کر کرٹیسائز کروں یا اس پر دیکھ کر رحم کروں, کہ میں اس پر انفرادی کوشش کروں کہ اللہ میرے اس بھائی کو نیکی کی توفیق دے, میرے اس بھائی کو روزے کی توفیق دے, کہیں روزہ قضا کرنے کی وجہ سے میرا یہ بھائی جہنم کی آگ میں نہ جلا دیا جائے. میں اپنا دل نہیں جلاؤں گا. ٹھیک ہے, اس کو مال کی ہوس لگ گئی ہے اور وہ مطلب کہ لوگ اس طرح کے وہ سامان بیچ رہا ہے اور یہ روزہ قضا کرنے والا اس طرح بے باکی کے ساتھ روزہ قضا کر بھی رہا ہے اور سامان لے کر کھا بھی رہا ہے. دکانوں میں کھا رہے ہوں گے, مچانوں میں کھا رہے ہوں گے, لوگوں سے چھپ کر کھا رہے ہوں گے. ارے لوگوں سے چھپ کر کھانے والوں, تمہیں خدا دیکھ رہا ہے. خدا نے ہم پر روزے فرض کیے ہیں اور جس نے ہم پر فرض کیا ہے وہ دیکھ رہا ہے. اس کی ناراضگی کی صورت میں کیا کرو گے؟ یعنی آپ غور کیجئے. میں ایک عبرت کے لیے واقعہ بیان کر رہا ہوں. تو فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک شاگرد تھا, بیمار ہو گیا. تو فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. اس کے سامنے کلمہ پڑھا تو اس طالب علم جو بیمار تھا اس نے کہا کہ میں اس کلمے سے بیزار ہوں. کیا کہا؟ معاذ اللہ, میں اس کلمے سے بیزار ہوں. یہ کہتے اس کی روح قبض ہو گئی. فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنے شاگرد کے برے خاتمے کا بڑا دکھ ہوا. 40 روز تک اپنے گھر سے نہیں نکلے. 40 days اپنے گھر سے نہیں نکلے. آخری 40ویں رات انہوں نے خواب میں اپنے اس طالب علم کو دیکھا جسے فرشتے گھسیٹتے جہنم کی طرف لے کے جا رہے تھے. ارشاد فرمایا تو میرا ہونہار طالب علم تھا, تیرا برا خاتمہ کیسے ہو گیا؟ کہنے لگا مجھ میں 3 بیماریاں تھیں. نمبر 1, میں چگلی کرتا تھا اپنے طلبہ کی. نمبر 2, میں حسد کرتا تھا. اور نمبر 3, سال میں ایک مرتبہ طبیب کے کہنے پر, ایک بیماری تھی, طبیب کے کہنے پر میں 1 گلاس شراب کا پیتا تھا. یہ 3 گناہوں کی بیماری کی وجہ سے میرا خاتمہ برا ہو گیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے مدنی چینل کے ناظرین, اس کو یہ 3 بیماریاں گناہوں کی برے خاتمے تک لے گئیں. اللہ نہ کرے یہ گناہوں کی بے باکی. میں سب سے زیادہ جس کو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں نا, وہ گناہوں کی بے باکی ہے. اب گناہ پر بے باک مت بنو. جب کوئی سمجھاتا ہے, کس کے لیے سمجھا رہا؟ اللہ کی نافرمانی سے بچا رہا ہے کہ یار نماز پڑھو, یار روزہ رکھو, یار اللہ کی نافرمانی مت کرو, یار گانے چھوڑ دو, یار فلمیں چھوڑ دو, یار ہٹ دھرمی چھوڑیں, یار ضد چھوڑ دیجئے, آ جائیے. افسوس ندامت, افسوس تو ندامت بھی تو جاتی رہی نا, یہ ہٹ دھرمی کی وجہ سے. یعنی ڈھٹائی ہے, نہیں کرتے, نہیں روزہ رکھتے, نہیں نماز پڑھتے. معاذ اللہ اس طرح کی ڈھٹائی کرتے ہیں. ایسا نہ کریں, اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, ایمان برباد ہو گیا, مر جائیں گے. جی ہاں ڈرا رہا ہوں, جی ہاں واقعی میں ڈرا رہا ہوں. ہم ڈرتے ہی تو نہیں ہیں, بھلے کوئی کتنا ہی ڈراتا رہے, ہم ڈرتے ہی تو نہیں ہیں. رشوت لینے والا رشوتوں پہ رشوت دیے جایا ہے, ڈرتا ہی تو نہیں ہے. اللہ سے نہیں ڈرتا, برے خاتمے سے نہیں ڈرتا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا حقیقی خوف عطا فرمائے. آئیے کال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد نعیم اظہر قادری اتاری اکرا سے بات کر رہا ہوں. میرا نگران شورا کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ جب بھی کسی کو یہ کہا جاتا ہے کہ روزہ رکھ لیں تو آگے سے یہ جواب ملتا ہے کہ آپ تو فارغ ہوتے ہیں, آپ تو کوئی کام نہیں کرتے, ہم تو دن رات کام کرتے ہیں اس لیے روزہ نہیں رکھ سکتے. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دن رات بہت سخت کام کرتے ہیں, اور اکثر یہ تو عجیب و غریب سچویشن ہے کہ جب ہم بڑے شہروں میں جاتے ہیں تو ایسے لوگ کھا پی ہوتے ہیں کہ محسوس بھی نہیں ہوتا کہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ آیا ہوا ہے.
जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमने आज वीडियोस दिखाई हैं उनकी जो हमने आज वीडियोस दिखाई हैं उनकी जो सख्त मेहनत करने वाला काम कर रहे हैं और माशाल्लाह रोज़ा रखते हैं। ड्राइवर भी हैं फिर भी रोज़ा रखते हैं, मेहनत कश हैं, धूप में काम करते हैं, वैगनों में घूमते हैं, फिर भी रोज़ा रखते हैं। हमने उनकी वीडियोस दिखाई हैं। और अगर आपके पास कोई ऐसा काम है तो रोज़ा रखने की ऐसा तो नहीं, अगर उससे वह काम नहीं है और वो रोज़ा रख तो रहा है ना, अगर आपको कोई सख्त काम है तो आप अपने काम में तखफीफ करें, कुछ काम में नरमी लाएं। वो 2 पैसे कम कमा लेंगे, लेकिन रमज़ान का फ़र्ज़ रोज़ा तो छोड़ने की इजाज़त नहीं मिलेगी ना। मतलब ऐसे बहाने क्यों बनाते हैं आप? अल्लाह के हुजूर क्या ये जवाब दे सकेंगे? नहीं ना। क्यों ऐसा बहाना बनाते हैं कि जो अल्लाह के हुजूर शर्मिंदा करते हैं? मैं उम्मीद करूंगा कि मुझे आपके एसएमएस मिलेंगे, ठीक है, आप नाम लिखिएगा, आपके एसएमएस मिलेंगे, आपकी मुझे कॉल्स मिलेंगी। भले आप अपनी पहचान मत दीजिएगा कि जिसमें हो कि हम रोज़े नहीं रखते थे लेकिन आज के बाद हम रोज़े रखेंगे। प्लीज़ हाथ जोड़ता हूं, अपनी कब्र आखिरत पर रहम कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि ये रोज़ा कज़ा करने की आदत, रोज़ा ना रखने की आदत बिला इजाज़त शरई जहन्नम की आग में जला दे। यकीन मानिए रोज़ा इतनी बड़ी प्यारी इबादत है कि रिवायत का एक हिस्सा ये भी है कि कब्र में जब अजाब मुर्दे के करीब आया तो रोज़ा उसके आगे आ गया और उसको उस पर अजाब नहीं आने दिया। किसी के आगे नमाज आ गई, किसी के आगे सदका आ गया, लेकिन देखिए रोज़ा आगे आया, रमज़ान के रोज़े आगे आ गए, उसके ऊपर अजाब नहीं आने दिया। ये रमज़ान के रोज़े हमें अजाब कब्र से बचाएंगे। और अगर हम रमज़ान के रोज़ों की कदर नहीं करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हमें इस गुनाह की वजह से कब्र में अजाब दिया जाए। अल्लाह ना करे नज़ा में हम पर मतलब कोई परेशानी आ जाए। प्लीज़ मेरी मदनी इल्तिजा है, ए रोज़ा कज़ा करने वालों, प्लीज़ रोज़ा रखिए, हिम्मत कीजिए। अल्लाह आपको इसके लिए मतलब इसकी आपको बेहतर जज़ा अता फरमाए। और जो इस तरह खिलाते पिलाते रहते हैं, आपसे भी मेरी मदनी इल्तिजा है, रहम कीजिए। कमाने का टाइम आएगा, एक वक्त आता है तब खोलिएगा ताकि लोग इफ्तार के लिए सामान ले सकें। थोड़ा आप भी ताउन कीजिए, इंशाअल्लाह ताला बेहतर आ जाएगी। चलें कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद इरफान अख्तारी मरकज़ औलिया लाहौर से बात कर रहा हूँ। ये आजकल जो लोग हैं वो 80% जो लोग हैं रोज़ा नहीं रख रहे, सिर्फ 20% लोग रोज़ा रख रहे हैं। तो दूसरा ये मेरा पूछना ये है कि जो लोग माह रमज़ान में दिन को नान पकौड़े टिक्की वगैरह जो खाना वगैरह बेचते हैं, क्या उनको उनकी जो ये कमाई है वो हलाल है या हराम है? इसके बारे में मदनी फूल इरशाद फरमाइए। और दूसरा, मैं पुलिस मुलाज़िम हूँ तो मैं उनको रोक सकता हूँ, उनकी दुकान वगैरह बंद करवा सकता हूँ? इसमें मज़ीद मुझे रहनुमाई फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इनसे हम ताउन मांगेंगे कि वो ताउन करें और जो कानून है कानून पर अमल करें। मेरा ख्याल है कि हमारे मुल्क में ये कानून है कि इतने बजे से पहले ये पकाने वगैरह और इस तरह की चीज़ों की शायद दुकानें नहीं खोली जाती होंगी। पहले इस तरह का कानून था। अब भी अगर कोई मतलब मालूमात हो तो मुझे बता दिया जाए कि हाँ ऐसा कोई कानून है। तो कानून पर अमल तो करवाना पड़ेगा अगर वाकई ऐसा कोई उसूल है। और अगर कोई ऐसा ज़िम्मेदार आदमी है, जैसे आपने कह रहा है मैं सिटी नाजिम हूँ, तो अगर आपकी ज़िम्मे ऐसा आता है और ऐसे कानून हैं तो उसके ऊपर कानून में शरीयत के दायरे में रहकर आपको इम्प्लीमेंट तो करवाना पड़ेगा। मैं तो उनसे ताउन की मदनी इल्तिजा कर ही रहा हूँ जो इस तरह की चीज़ें बेचते हैं कि बराए करम बराए करम बराए करम। आप भी अगर रोज़े नहीं रखते तो आप भी रोज़े रखिए और आप लेट खोलिए ताकि दीगर लोगों के लिए एक सपोर्ट पैदा हो कि यार चलो रोज़ा रख लेते। जैसे कि अभी एक शख्स ने कहा भी कि अगर ये लेट खोलें तो अगर एक शख्स को पता ही है कि जनाब वो कुछ मिलेगा ही नहीं तो वो इस बहाने भी रोज़ा रख लेगा। अल्लाह ताला अपनी रज़ा के लिए रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए। आप बिल्कुल नियत कर लीजिए कि अब रोज़ा नहीं कज़ा करेंगे। और अब जो रोज़े कज़ा हो चुके हैं रमज़ान मुबारक के बाद हम उन रोज़ों की कज़ा भी अदा करेंगे, कज़ा भी उसकी पूरी करेंगे और आइंदा हमारा कोई रोज़ा नहीं छूटेगा। प्लीज़ हिम्मत कीजिए, अल्लाह ताकत देने वाला है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते रोज़ा रखो सेहत पाओगे। तो परेशान मत होइए, आप रखिए तो सही, अल्लाह ताला मदद करने वाला है। और कॉल सुनाइए।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میں الحمدللہ جو ہے روزے بھی پورے رکھتا ہوں، لیکن ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے گٹکے کے بارے میں فرمایا، تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ میں گٹکا بھی کھاتا ہوں لیکن روزے کے بعد، اور پھر ضرورت تراویح کے لیے بھی جاتے ہیں تو منہ سے مہک بھی آتی ہے، کوشش کرتا ہوں چھوڑنے کی لیکن چھوڑ نہیں پاتا، تو اس کے لیے کچھ مبنی پورے شرط فرما دیجیے۔ دیکھیے آپ چھوڑ نہیں پاتے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ گٹکا یا سگریٹ اس طرح کے جو ٹوبیکو آئٹمس ہیں یہ کہیں اپنی جگہ بناتی ہیں، کھاتے ہیں نا تو اس کی ایک جگہ بنتی رہتی ہے، اور جب ہم نہیں کھاتے نا تو وہاں سے ایک ریکال ہوتی ہے، مجھے گٹکا دو یا مجھے وہ اپنے سگریٹ دو، یہ وہ، اب وہ چیز وہ وہاں پر آپ اس کی ریکوائرمنٹ پوری کریں تو وہاں وہ اور یہ اسٹرانگ ہوتی رہے گی، اس کی جو نیڈ ہے، اس کی جو ریکال ہے، سسٹم ہے، وہ اور اسٹرانگ ہوگا اور طاقتور ہوگا، اور اگر آپ اس سے یہ چیز روکیں گے تو وہ مانگے گی، مانگتے 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 وہ جگہ ختم ہو جائے گی، آپ کو وہ فور دا ٹائم بینگ ایک ٹیمپریری طور پر آپ کو پرابلم ہوگی۔ دیکھیں ایک عادت بری پڑ گئی ہے، بری عادت نکالنا یہ مشکل کام ہے، یہ یاد رکھیے گا، بری عادت نکالنا ایک مشکل کام ہے کہ اس میں نفس و شیطان کی زبردست ریزسٹ ہے، ایک وہ پریشر ہے، لیکن اگر آپ ہمت کریں، کوشش کریں، رمضان میں دیکھیں آپ کو ایک ٹائم ملا ہے، 12-15 گھنٹے تک آپ نہیں کھا پی رہے، ایک سپیس ملے، سے فوراً فائدہ اٹھا لیجئے۔ اب کم و بیش آدھا رمضان رہ گیا ہے، یہ اس رمضان کو اپنی بری عادتوں کے چھوڑنے کا ذریعہ بنا لیجئے، ہمت کیجئے، ہمت کیجئے، ویک اپ، اور ہمت کر کے آگے آئیے، اور بس نیت کر لیجئے کہ بس میرا نہ روزہ چھوٹے گا، اور میں نے الحمدللہ یہ بری عادتوں سے بھی جان چھڑا لی ہے۔ اللہ آپ کو ہمت عطا کرے، میرے تمام عاشقان رسول کا اللہ ہمت دے، اور بس ہمارا روزہ قضا نہ ہو، اللہ کی توفیق سے ہماری کوئی نماز بھی قضا نہ ہو، ہم نیکی کی طرف رہیں اور برائی سے بچتے رہیں۔ کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت میں محمد خرم رضا قاری میاں والی سے عرض کر رہا ہوں۔ ویسے میرا سوال یہ ہے، ابھی آپ جیسے گفتگو فرما رہے ہیں، تو اگر کسی کو سمجھایا جائے کہ یار رمضان المبارک کا مہینہ ہے، آپ نہ کھائیں پئیں، تو وہ کہتے ہیں کہ روزہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، آپ کون ہوتے منع کرنے والے، اس کو کیا سمجھایا جائے؟ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور کال سنائیے۔ میں کراچی سے بات کر رہا ہوں، خرم نام ہے میرا، اور عمران بھائی کو یہ جواب دینا ہے کہ تقریباً لوگ روزہ نہیں رکھتے، جب ہم پوچھتے ہیں کہ روزہ کیوں نہیں رکھا جاتا، کہ ہم سے ہم روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ہم کام کے سلسلے میں اتنے مشروع ہوتے ہیں، ہم روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، یہ میرا سوال ہے۔ نہیں، یہ کوئی جواب نہیں ہے کہ ہم روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، کیوں نہیں رکھ سکتے، سب رکھ ہی رہے نا، آپ ایک آپ کو ایسے الگ سے تو ہے نہیں، رکھ رہے ہیں، آپ کو مارکیٹ کے اندر دیکھیے، یہ ایک نفس ہے، شیطان کا بہکاوا ہے، آپ آج نیت کرو یار کہ میں کل روزہ رکھوں گا، چلو جو نہیں رکھتے نا آپ رکھے تو صحیح، اور اللہ کی رحمت سے آپ رکھتے چلے جائیں گے، اور رکھنا ہی پڑے گا۔ اور دوسری بات، یہ جو جنہوں نے آپ کو جواب دیا کہ روزہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، دیکھیے اس کا جواب ہے، یہ ایک بات یاد رکھ لیجئے میرے پیاروں میٹھے اسلام بھائیوں، ہمارا کام پہنچانا ہے، منوانا ہمارا کام نہیں ہے، ہماری ڈیوٹی نہیں ہے۔ آپ نیکی کی دعوت دیں، اگر کوئی اللہ نہ کرے ایسا نازیبا جملہ کہہ بھی دیتا ہے اور آپ کو ایسا یار سے کیسا جملہ کیوں کہہ دیا، آپ دل بڑا رکھیں، غصہ بھی نہ کریں، اس کو ڈانٹے جھاڑے بھی نہ۔ آپ نہیں دیکھتے بعض ہوگا یار نماز کے لیے چلو یار میں نہیں چلتا، میرے کپڑے صحیح نہیں ہے، میں یہ صحیح نہیں ہے، یار جانو تم اپنا کام کرو، آپ اپنا کام ہی تو کر رہے ہیں، اب نیکی کی دعوت ہی تو دے رہے ہیں، بس ہم نیکی کی دعوت دیتے رہیں، اس میں بالکل کوتاہی نہ لائیں، پیار اور محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ نیکی کی دعوت دیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن اس کے اندر فرق آ جائے گا۔ اب نیکی عموماً سمجھانے سے فرق پڑتا ہے، بلکہ قرآن تو ہمارا واضح طور پر فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے، میرا حسن ظن ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ دیکھیے گا آج نہیں تو کل کے سلسلے میں یا پرسوں کے سلسلے میں آپ دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، ہمیں کالز آئیں گی، آپ کے سامنے ہے کہ گٹکے والے، پان والے، طرح طرح کی برائی والے، پتنگ اڑانے والے سب چھوڑ رہے ہیں نا، چینل دیکھ کر، چینل سن کر، ہم ڈائریکٹ تو بیٹھے نہیں ان کے ساتھ، بس ٹی وی پر بیٹھے بیٹھے یہ ان کا ذہن بن جاتا ہے کہ نہیں یار اگر یہ کر سکتا تو میں کیوں نہیں، میں بھی اللہ کی عبادت اس کثرت کے ساتھ کروں گا، میں بھی برائی سے بچوں گا، میں کیوں نہیں، بس رمضان جا رہا ہے،
بس میں اپنی عادت درست کروں گا. ہوتے آپ کو انشاءاللہ تعالی ملیں گے ایسے. تو مجھے امید ہے کہ ایسے کالس آئیں گی, ایسے میسیجز آئیں گے کہ ہم نے الحمدللہ روزہ رکھنا شروع کر دیا ہے, ہم نے یہ کر دیا, ہم نے یہ کر دیا ہے. میں امید کرتا ہوں اللہ کی ذات سے. اور ویسے بھی اگر اللہ قبول کر لے تو بولنے کا ثواب تو ملے گا نا, کہ جو مطلب کہ اللہ کے بندوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں, برائی سے منع کرتے ہیں, ان کا اجر اللہ کی بارگاہ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہر کلمے پر 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور جہنم کی سزا دینے میں اللہ فرماتا ہے مجھے ان کو جہنم کی سزا دینے میں حیا آتی ہے جو نیکی کی دعوت دیتے ہیں, برائی سے منع کرتے ہیں. اب ہمت کیجئے. اور جو سستی کرتے ہیں میں دوبارہ ان کو ڈرانے کے لیے ایک روایت بیان کرتا ہوں کہ ایک اور روایت میں ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں کسی قوم میں معززین, رسپیکٹیبل جو لوگ ہیں, معززین یعنی عزت والے لوگ, ایسی برائی کو نہ روکیں جسے روکنے پر وہ قدرت رکھتے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کر دیتا ہے. تو آپ پلیز تھوڑا سا فارورڈ آئیے اور روکیے. ماں باپ اپنا کردار ادا کریں, سیٹھ لوگ اپنا کردار ادا کریں, اور دیگر جو ذمہ دار اپنا کردار ادا کریں. ہر کوئی اپنے حساب سے اس نیکی کی دعوت کو عام کرے. اور ہم کوشش کریں کہ یہ سال بھی ہم جو روزہ نہیں رکھ رہے ان کو روزہ رکھوانے میں کامیاب ہو جائیں, اور اس کو ایسا پورا سال نیکی کی دعوت عام کریں کہ نمازی اور روزہ رکھنے والوں کی تعداد بڑھتی رہے انشاءاللہ. نفلی روزہ سال بھر کچھ نہ کچھ رکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ فرض روزوں میں مدینہ ترکیب ہو جائے گی. ایک اور کال سنائیے, اس کے بعد چلتے ہیں امیر اہل سنت کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد علی ہے, کراچی سے بات کر رہا ہوں. آپ کا سلسلہ ماشاءاللہ بہت پیارا ہے, لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے جب ہم چھوٹے تھے تو ہم یہ سنتے تھے کہ آپ باہر کھانا کھاؤ گے یا کھانا مطلب روزہ نہیں رکھو گے. جب ہم نے پہلا روزہ رکھا تھا اس وقت کی بھی یہی تھی کہ روزہ نہیں رکھو گے تو آپ کو پولیس والے اٹھا کے لے جائیں گے, یہ ہوگا. اور روزہ نہ رکھنے والے کو پولیس والے اٹھا کے لے جاتے ہیں. دکانیں بھی نہیں کھلتی تھی. ایسا ٹرین ہو گیا کہ اب تو پورا تقریباً کراچی میں جو چاہے معاذ اللہ روڈوں پہ سگریٹیں پیتے پیتے لوگ کرتے ہیں, جاتے ہیں, آتے ہیں. اب تو بالکل بے باکی ہو گئی. تو آپ بھی دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ کو آسانی اور عقل سلیم عطا کرے اور اپنی خاص دعاؤں سے نوازے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین. کئی اٹھانے والے جو پہلے تھے نا, اب وہ رشوت لے جاتے ہیں, بندے نہیں لے جاتے, پیسے لے جاتے ہیں. اس کا کیا حل نکالیں؟ نیکی کی دعوت, چاہے رشوت دینے والا ہو, روزہ چھوڑنے والا ہو, نماز چھوڑنے والا ہو, یا دیگر برائیاں کرنے والا ہو. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آپ بتا دیجئے ہمارے پاس نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کے سوا اور کیا راستہ ہے. اور یہ بات بھی بتا دوں کہ اگر آپ کسی کو گناہ کرتا دیکھیں اور آپ کا ظن غالب ہے کہ سمجھاؤں گا تو سمجھ جائے گا, اب نیکی کی دعوت دینا اور اس کو برائی سے منع کرنا واجب ہو گیا. اب نہیں دیں گے تو ہم بھی گناہ گار ہوں گے. تو نیکی کی دعوت دیجئے. چلیں امیر سنت کی طرف. ڈائریکٹر صاحب اوکے, چلیں اپنے باپا کی بارگاہ میں چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.